ان تقریباً 24 سال میں کوئی ایسا واقعہ آیا کہ جس نے آپ کو ایموشنل کر نہیں، دیا اور اسی پیچھے سے ڈرامے کوئی میں ہی کال آیا۔ آئی ہوئی؟ وہ ڈرامہ جب ہم کر رہے تھے تو وہاں پر مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اگلے دن تدفین ہونی تھی۔ اب تدفین کا وقت وہ تھا کہ اگر میں تدفین کرتا تو میں اگلے شو میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے والد صاحب کی باڈی پڑی ہوئی تھی، سارا خاندان وہاں پر موجود تھا، روتا پیٹتا۔ میں بڑے حساب سے میں نے والد صاحب کا چہرہ دیکھا، ان کے پاؤں کی طرف گیا، پاؤں کو ہاتھ لگا کے میں باہر نکل گیا اور میں جا کے لاری اڈے میں بیٹھ گیا گاڑی کے۔ شو میں ہزاروں، اتنا بڑا ہال تھا وہ، اور اتنا میرا رول پسند کیا جا رہا تھا کہ بڑی بڑی دور سے لوگ شکور کا رول دیکھنے کے لیے آتے۔ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، غریب تھے؟ اتنے امیر نہیں تھے ہم، ہمارے باپ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ غربت کو دیکھا ہے؟ جی الحمدللہ، احتیاط سے کھانا، کم کھانا، ایک ہی سوٹ کو بار بار دھونا اور پھر اس کو پہنا، یہ کیفیت ہم میں رہی۔ اچھا پاشا صاحب، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، غریب تھے؟ کیسی فیملی سے آپ تعلق رکھتے تھے؟ جی میڈیوکر، ایک اتنے امیر نہیں تھے ہم، ہمارے باپ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، سن شائن کاٹن میل ایک ہوتی تھی، اب بند ہو گئی، بسکٹ بنتے تھے، وہاں پر ہوتے تھے وہ، تو محنتی آدمی تھے، شروع میں ایسے محنتی تھی۔ کوئی غربت وغیرہ کو دیکھا ہے؟ کیا؟ غربت کو دیکھا ہے؟ جی الحمدللہ، وہ غربت نہیں کہ جہاں پر کہ آپ مانگنا شروع کر دیں یا کوئی ایسی ہو، تو لیکن یہ ہے کہ نہیں، جیسے احتیاط کے سفید پوش ساتھ، ہوتے ہیں نا، سفید احتیاط سے کھانا، کم کھانا، ایک ہی سوٹ کو بار بار دھونا اور پھر اس کو پہنا، یہ کیفیت ہم میں رہی۔ اور ہم دیکھتے تھے، ہم نے پورا، میری ماں نے، ہم نے پورا کوپریٹ کیا اپنے باپ کے ساتھ اور اس کا ساتھ دیا۔ پھر آخر وہ وقت آیا کہ جب اس نے خوشحالی بھی دیکھی اور ہم نے بھی اس کو اچھی حالت میں دیکھا۔ اچھا پاشا صاحب، ہم نے بڑے آرٹسٹ سے سنا ہے کہ وہ سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوتے تھے اور پیچھے سے کوئی ایسی کال آ جاتی تھی کہ فلاں آپ کی زندگی کا اہم حصہ یا آپ کا فیملی ممبر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ان تقریباً 24 سال میں کوئی ایسا واقعہ آیا کہ جس نے آپ کو ایموشنل کر نہیں، دیا اور اسی پیچھے سے ڈرامے کوئی میں ہی کال آیا، آئی ہوئی؟ اسی ڈرامے میں ہی آیا، اسی ڈرامہ میں اسی ڈرامے میں کیا آیا۔ ہوا تھا؟ یہ میں پلے کر رہا تھا عطر شاہ خان کا چڑیا گھر۔ راشد ڈار تھے پی ٹی وی کے پروڈیوسر، انہوں نے یہاں سے لاہور سے بڑے بڑے فنکاروں کو لے کے، اور میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا چڑیا گھر لاہور میں، وہ میرا ڈرامہ بڑا سپر ہٹ ہوا تھا۔ وہ عطر شاہ خان نے جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، مجھے اپنے فخر تھا کہ یہ رول میں نے A1 کی ہے، لیکن تم نے میرے بعد اس رول پر لائن پھیر دی ہے کہ شاید یہ کوئی نہ، عبد الشکور کا رول تھا۔ وہ مجھے یہاں سے راشد ڈار صاحب لے کر گئے پنڈی، راول پنڈی لیاقت ہال میں سٹیج ڈرامہ کر رہے تھے۔ وہ ڈرامہ جب ہم کر رہے تھے تو وہاں پر مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت سخت خراب ہے، ہاسپٹل چلے گئے، فوری طور پر آ جاؤ۔ میں نے وہاں سے شو ختم کیا اور میں نے کہا جی میں کل آ جاؤں گا، مجھے والد صاحب کی طبیعت سخت خراب ہے۔ انہوں نے کہا جی کل آ جانا ہی آج سے۔ ٹھیک ہے، میں آیا تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا سفر بڑا برا کٹے گا، تو اس کو یہ نہ بتاؤ کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس سے کہو کہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں، ان کو اٹیک ہوا ہے۔ میں خیر آ کے دیکھا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ رویا پیٹا چیخے چلائے کافی ہے جناب۔ تو خیر جو بھی اب ایک ہونا تھا، اگلے دن تدفین ہونی تھی۔ اب تدفین کا وقت وہ تھا کہ اگر میں تدفین کرتا تو میں اگلے شو میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ 5 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا اس وقت، لاہور سے پنڈی اسلام آباد۔ جی جی۔ تو میرے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، سارا خاندان وہاں پر موجود تھا، روتا پیٹتا۔ میں بڑے حساب سے میں نے والد صاحب کا چہرہ دیکھا، ان کے پاؤں کی طرف گیا، پاؤں کو ہاتھ لگا کے میں باہر نکل گیا اور میں جا کے لاری اڈے میں بیٹھ گیا گاڑی کے اوپر، اور میں وہاں پر پہنچ گیا شو کے اوپر۔ شو میں ہزاروں، اتنا بڑا ہال تھا وہ، اور اتنا میرا رول پسند کیا جا رہا تھا کہ بڑی بڑی دور سے لوگ شکور کا رول دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ مجھے کہا گیا کہ اگر تم نے مس کیا تو ہمیں 1000 لوگوں کی ٹکٹیں واپس کرنی پڑے گی کیونکہ مین رول تمہارا ہے۔ میں نے وہ جا کے جوائن کر لیا، جوائن کیا، ان کو پتا تھا ٹوٹے دل کے ساتھ میں نے پورا کریکٹر کیا، بہت کامیڈی سین تھا وہ۔ لاسٹ میں پروڈیوسر صاحب نے جب کرٹن کال تھی، انٹروڈکشن ہو رہا تھا، اس وقت مجھے آگے بلا کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو لاہور میں چھوڑ کر آج آپ کا شو کرنے آیا ہے، صرف اس لیے کہ 1000 بندہ اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو پورا ہال کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے کلیپ کر رہے تھے اور میں رو رہا تھا، اور مجھے پروڈیوسر سینے سے لگا رہے تھے۔ یہ میرے ساتھ اور بھی کئی
ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں نے بھی یہ فیس کیا ہے کہ فنکار پبلک کی خوشنودی کے لیے، عوام کے لیے ہم کس طرح سے اپنے پیاروں کی قربانیاں دیتے ہیں. پاشا صاحب باڈی گھر پڑی ہوئی ہے، اور وہ باڈی ابھی جنازہ تو نہیں ہوا تھا؟ جنازہ نہیں، جنازہ نہیں ہوا، ڈیڈ باڈی تھی، دفنانا تھا، صرف تدفین تھی. جنازہ پڑھ لیا تھا آپ نے؟ جنازہ پڑھ لی، اب تدفین تھی. تدفین بڑا ہوتا ہے کہ بیٹے کو میں جی اپنے سامنے قبر میں والد کو اپنے لحد میں ہاتھوں سے اتاروں، اتارتے ہیں. تو وہ جو ٹائم تھا ادھر سے لاہور سے اسلام آباد جانے کا، کتنا مشکل تھا؟ سر مجھے نہیں پتا وہ سفر کب کٹا ہے اور میں کیسے گیا ہوں، کتنے میں نے اپنے آنسو اندر پھینکے. مجھے ابھی میں فیل کرتا ہوں تو مجھے ہوتی کیفیت کے شاید یہ کہ بعد میں آیا، لوگوں کسی نے مجھے پہچان لیا، کسی نے لان تان کیا، کسی نے کیا، بڑے بھائیوں نے، میں کیا کرتا. لیکن میں نے کہا ٹھیک، میں مجبور ہیں جی ہم کہ ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتے ہیں. کبھی ایسا جب وہ آپ ایکٹ کر رہے تھے وہ ڈرامہ، تو کبھی زبر ٹوٹتا تھا اس میں؟ نہیں، اس کو میں نے، پبلک کا کیا قصور ہے؟ ہاں. پبلک کا قصور نہیں ہے. دکھ مجھے ہے، جو دکھ مجھے ہے وہ نہ تو میرے فنکاروں میں سے کسی کو ہو سکتا ہے، نہ آڈینس میں سے ہو سکتا ہے. یہ ایک کسی کا اصول ہے کہ آپ گھر سے مار کھا کے نکلے ہو، گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کسی مرنے کے گھر سے نکلے ہو، باہر نکلو تو مسکراتے ہوئے نکلو. لوگوں کو تمہارے غم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، آپ کے گھر میں کون بیمار ہے، کون مرا ہوا ہے. انہیں تو آپ مسکراتا ہوا ملیں، وہ آپ کا اپنا دکھ ہے، وہ آپ نے جھیلنا ہے. باقی لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے.